ویلکم ٹو موویز ماسٹر۔ کسی کو اتنا مت ڈراؤ کہ اس کا ڈر ہی ختم ہو جائے، کیونکہ جب کسی کا ڈر ختم ہو جاتا ہے تو اس کے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں، مرنا یا پھر مارنا۔ آج ہم آپ کو ایسے ہی ایک شخص کی کہانی سنانے والے ہیں، ایک ایسا بے قصور شخص جس نے نہ زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف دی اور نہ ہی کبھی کسی کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچا، لیکن یہ ظالم معاشرہ اس شخص پر اتنا ظلم کرتا ہے کہ مجبور ہو کر وہ شخص ہتھیار اٹھا لیتا ہے اور بہت بڑا ہتھیارہ بن جاتا ہے، اور اس کے ہتھیارہ بننے کی وجہ اس کے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں۔ کہانی کے شروع میں ہمیں گوتم شہر دکھایا جاتا ہے، اور گوتم شہر کے حالات کافی خراب ہوتے ہیں۔ اس شہر میں غریبوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور اس شہر کے امیر لوگ غریبوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آرتھر نامی ایک غریب شخص کو دیکھتے ہیں۔ آرتھر اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ اکیلا رہتا ہے، اور آرتھر کو کامیڈی بہت پسند ہے۔ آرتھر اس شہر کے بہت ہی بڑے کامیڈین کا بہت ہی بڑا فین ہوتا ہے، اور آرتھر کا خواب ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کی طرح بہت ہی بڑا کامیڈین بنے، اور اس کے لیے آرتھر کافی زیادہ محنت بھی کرتا ہے۔ پھر ایک دن آرتھر جوکر کا کاسٹیوم پہن کر کسی کمپنی کا سائن بورڈ لیے سڑک پر کھڑا ہوتا ہے، تو اتنے میں کچھ بدماش لڑکے آرتھر کا سائن بورڈ چھین کر بھاگتے ہیں، تو آرتھر بھی سائن بورڈ لینے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتا ہے، اور کچھ دیر آرتھر کو بھگانے کے بعد وہ لڑکے کافی زور سے وہ سائن بورڈ آرتھر کے منہ پر مار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آرتھر بری طرح سے زمین پر گرتا ہے، اور یہ لڑکے آرتھر کو بری طرح سے مارتے ہیں، اور سائن بورڈ ٹوٹنے کی وجہ سے آرتھر کا باس اس کی سیلری کاٹ دیتا ہے۔ آرتھر اپنے باس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا باس اس کی ایک بھی نہیں سنتا۔ پھر دوسرے دن آرتھر یہ سب کچھ اپنے کولیگ کو بتاتا ہے، تو وہ آدمی آرتھر کو کہتا ہے کہ گوتم شہر کے حالات کافی خراب ہیں، اس شہر میں خود کو محفوظ رکھنے کے لیے تمہارے پاس گن ہونا ضروری ہے۔ تو وہ آرتھر کو گن دیتا ہے، کیونکہ آرتھر کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، تو آرتھر گن لینے سے انکار کر دیتا ہے، لیکن وہ شخص زبردستی آرتھر کو گن رکھنے کو کہتا ہے، تو آرتھر اس کی بات مان کر گن رکھ لیتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آرتھر کو ایک عجیب طرح کی بیماری ہوتی ہے، جس میں آرتھر کے آس پاس کچھ بھی برا ہوتا ہے یا پھر وہ بہت ہی پریشان ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے آرتھر زور زور سے ہنسنے لگتا ہے، اور اس ہنسی پر آرتھر کا کوئی بھی کنٹرول نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آرتھر کی موم اس سے پوچھتی ہے، کیا تمہارا تھامس سے کوئی رابطہ ہوا؟ تو آرتھر کہتا ہے نہیں۔ تھامس اس شہر کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہوتا ہے، اور آرتھر کی موم تھامس کے پاس کام کرتی تھی، تو آرتھر کی موم کہتی ہے کہ اگر تھامس کو ہمارے بارے میں پتہ چلا تو وہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ پھر اس کے بعد آرتھر کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے، اور آرتھر کو پہلی ہی نظر میں اس لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آرتھر بچوں کے ہاسپٹل میں جوکر بن کر بچوں کو ہنسانے کے لیے ڈانس کر رہا ہوتا ہے، تو اسی دوران آرتھر کی گن نیچے گر جاتی ہے، جسے دیکھ کر بچے ڈر جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے آرتھر کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو آرتھر اپنے باس کو کہتا ہے کہ وہ گن تو بس ایک کھلونا تھی، تو باس کہتا ہے کہ تمہارے کولیگ نے مجھے بتا دیا ہے کہ وہ گن تم نے خود اس سے لی تھی۔ تو یہ سن کر آرتھر کو کافی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے کولیگ نے بھی ان بدماش لڑکوں کی طرح آرتھر کو دھوکہ دیا اور اسے تکلیف پہنچائی، اور آرتھر کافی پریشانی کی حالت میں ٹرین میں بیٹھا ہوا گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو ٹرین میں تین امیر زادے کسی لڑکی کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں، تو اسی دوران آرتھر اپنی بیماری کی وجہ سے زور زور سے ہنسنے لگتا ہے، تو وہ امیر زادے سمجھتے ہیں کہ آرتھر ہم پر ہنستا ہے، تو وہ آرتھر کے پاس آ کر آرتھر کو کافی بری طرح سے مارنے لگتے ہیں، اور آرتھر اپنی بیماری کے بارے میں انہیں بتانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ آرتھر کی ایک بھی نہیں سنتے اور آرتھر کو مارے ہی جا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جب آرتھر کا صبر ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو آرتھر مجبوراً اپنی گن اٹھاتا ہے اور تینوں کو شوٹ کر دیتا ہے، اور ان تینوں کو مارنے کے بعد آرتھر دوڑتا ہوا ایک پبلک ٹوائلٹ میں چلا جاتا ہے۔ اور آرتھر کی زندگی کا یہ پہلا دن ہوتا ہے جب آرتھر کو اتنا زیادہ سکون محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور گھر آنے کے بعد آرتھر نیوز دیکھنے لگتا ہے، جس میں تھامس یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا قتل ہوا ہے وہ میرے لوگ تھے، اور ان کو کسی جوکر نے قتل کیا ہے۔ اور دوسری طرف شہر کے سارے غریب لوگ جوکر کی سپورٹ میں سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ پھر ایک دن آرتھر ایک کامیڈی شو میں لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ ایسا کر نہیں پاتا اور زور زور سے ہنسنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا شو خراب ہو جاتا ہے۔ پھر گھر آنے کے بعد آرتھر کی موم اسے ایک لیٹر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ لیٹر تم تھامس تک پہنچا دو۔ تو جب آرتھر اس لیٹر کو پڑھتا ہے تو آرتھر کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی موم تو تھامس سے پیار کرتی ہے،
تو آرتھر اپنی موم سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، تو اس کی موم اسے کہتی ہے کہ میں اور تھامس ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، لیکن میں ایک غریب عورت تھی اور تھامس ایک امیر آدمی، جس کی وجہ سے تھامس نے مجھے چھوڑ دیا اور تم اسی تھامس کے بیٹے ہو۔ پھر دوسرے دن آرتھر کی موم کو اٹیک آتا ہے اور یہ لوگ اسے ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ تو ہاسپٹل میں ٹی وی پر ایک شو چل رہا ہوتا ہے جس کو آرتھر کے فیوریٹ کامیڈین ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آرتھر کافی شوق سے وہ شو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اتنے میں اچانک سے آرتھر کا وہ ناکام شو ٹی وی پر چلنے لگتا ہے اور آرتھر کا فیوریٹ کامیڈین ہی اس کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھ کر آرتھر کو کافی تکلیف ہوتی ہے کہ جو شخص اس کا آئیڈیل ہے وہ ہی اس کا مذاق بنا رہا ہے۔ اور دوسری طرف شہر کے حالات کافی خراب ہوتے ہیں۔ شہر کے سارے غریب لوگ امیروں کے خلاف اسٹرائک کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سب لوگ تھامس کے دشمن بن چکے ہیں، اور یہ سب لوگ جوکر کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں جو کہ اصل میں آرتھر ہوتا ہے۔ اور یہ سب دیکھ کر آرتھر کو کافی خوشی ہوتی ہے کہ آخرکار لوگ اس کی بھی تعریفیں کرنے لگے۔ اور جس جگہ لوگ اسٹرائک کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ایک تھیٹر ہوتا ہے جس میں سارے امیر لوگ مل کر مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آرتھر بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور جب پولیس اسٹرائک روکنے کی کوشش کرتی ہے تو اس بگدڑ کا فائدہ اٹھا کر آرتھر تھیٹر کے اندر چلا جاتا ہے، اور اندر آنے کے بعد آرتھر واش روم میں جاتا ہے جہاں پر تھامس بھی موجود ہوتا ہے۔ تو آرتھر تھامس کو بتاتا ہے کہ میں تمہارا بیٹا ہوں، اور اس کو اپنی موم کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ تو تھامس آرتھر کو کہتا ہے کہ تمہاری موم پاگل ہے جس نے تمہیں یہ سب کچھ بتایا ہے، اور غصہ ہو کر وہ آرتھر کو پنچ مار دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آرتھر کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے فیوریٹ کامیڈین نے اسے اپنے شو میں بلایا ہے، کیونکہ اس نے آرتھر کا جو کلپ چلایا تھا وہ کافی مشہور ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ آرتھر کو اپنے شو میں بلانا چاہتا ہے۔ تو یہ سن کر آرتھر کافی خوش ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آرتھر اس مینٹل ہاسپٹل میں جاتا ہے جہاں کبھی اس کی ماں کا علاج ہوا تھا۔ تو وہاں جا کر آرتھر اپنی ماں کی فائلز مانگتا ہے اور فائلز لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو فائلز دیکھنے کے بعد آرتھر کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کا کسی دوسرے شخص کے ساتھ افیئر چل رہا تھا، اور وہ شخص آرتھر کو کافی زیادہ مارا کرتا تھا، جس کی وجہ سے آرتھر کے سر میں چوٹ لگی اور آرتھر اس بیماری کا شکار ہو گیا۔ اور یہ سب پتہ چلنے کے بعد آرتھر کافی دکھی ہو جاتا ہے، اور یہاں سے سیدھا آرتھر اس لڑکی کے پاس جاتا ہے جس سے آرتھر بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے، اور وہاں جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی تو اصل میں تھی ہی نہیں، وہ تو صرف اور صرف اس کی امیجنیشن تھی۔ تو آرتھر اپنی ماں کے جھوٹوں سے کافی پریشان ہوتا ہے اور ہاسپٹل جا کر وہ اپنی ماں کو مار دیتا ہے۔ اور آرتھر جب گھر آتا ہے تو اسے اپنی ماں کی پرانی تصویر ملتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ تمہاری مسکراہٹ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور یہ سب کچھ اس تصویر پر تھامس نے لکھا ہوتا ہے۔ تو تصویر دیکھنے کے بعد آرتھر کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں نے جو بھی کچھ کہا تھا وہ سب کچھ سچ تھا، اور وہ جھوٹی فائلیں تھامس نے بنائی ہوتی ہیں تاکہ وہ آرتھر کو گمراہ کر سکے۔ تو آرتھر نے بلا وجہ اپنی ماں کو مار دی، جس کی وجہ سے آرتھر کی تکلیفوں میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور اندر ہی اندر وہ ٹوٹ جاتا ہے اور غصے میں آ کر اپنے چہرے پر میک اپ کرنے لگتا ہے۔ تو اسی دوران آرتھر کا وہ کلیگ اس کے گھر پر آتا ہے جس نے اسے گن دی ہوئی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ ٹرین میں جو 3 قتل ہوئے تھے، پھر اس کے بعد تمہاری ماں کا قتل، میں اس کے بارے میں جاننے آیا ہوں۔ تو آرتھر کو لگتا ہے کہ یہ لوگ پھر سے میرا جینا حرام کر دیں گے۔ تو آرتھر وہیں پر فیصلہ کرتا ہے کہ اب کے بعد جو بھی اسے تکلیف دے گا وہ اسے ختم کر دے گا، اور اس آدمی کو آرتھر وہیں پر مار دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آرتھر جوکر کی طرح تیار ہو کر ناچتا ہوا اپنے اس فیوریٹ کامیڈین کے شو میں جاتا ہے، اور وہ شو لائیو چل رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کامیڈین آرتھر سے سوال کرتا ہے کہ تم جوکر کے کاسٹیوم میں کیوں آئے ہو؟ تو آرتھر کہتا ہے کہ میں ہمیشہ خوش رہنا چاہتا تھا اور لوگوں میں بھی خوشیاں بانٹنا چاہتا تھا، تو لوگوں نے مجھے جوکر کے کاسٹیوم میں پسند کیا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ جوکر ہی بن کر شو میں آؤں۔ اور حیران کن بات یہ تھی کہ آرتھر لائیو شو میں یہ کہتا ہے کہ ٹرین میں جو وہ 3 لوگ مرے تھے ان کو میں نے ہی مارا ہے، اور میں یہ بات اس لائیو شو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کتنے ہی غریب لوگوں کو امیر لوگوں نے مارا ہے، لیکن کسی بھی امیر نے کسی بھی غریب کے حق میں آواز نہیں اٹھائی۔ تو آج جب میں نے امیروں کو مارا ہے تو یہ سب لوگ اتنا شور کیوں مچا رہے ہیں؟ کیا سارے لوگ برابر نہیں ہیں، یا پھر امیروں کی جان قیمتی ہے اور غریبوں کی جان کی کوئی بھی قیمت نہیں؟ سوسائٹی کافی خراب ہو چکی ہے اور ہر کوئی اپنے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے، اور تم نے مجھے اپنے شو میں اس لیے نہیں بلایا کہ تمہیں مجھ سے ہمدردی ہے، کیونکہ تمہارے شو کی ریٹنگ میری وجہ سے بڑھ رہی تھی، اس لیے تم نے مجھے بلایا ہے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو آرتھر غصے میں آ کر اسے کہتا ہے کہ تم ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہو،
और गन निकाल कर उसकी खोपड़ी उड़ा देता है। तो पुलिस आर्थर को पकड़ कर अपने साथ ले जा रही होती है। तो इतने में आर्थर को सपोर्ट करने वाले सारे गरीब लोग पुलिस की गाड़ी को उड़ा देते हैं और आर्थर को सही सलामत वहाँ से बचा लेते हैं और आर्थर के हक में नारे लगाने लगते हैं। तो ये सब कुछ देखकर आर्थर काफ़ी खुश होता है कि आखिरकार लोग उसकी भी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। लेकिन आर्थर की इस खुशी के पीछे बहुत सारे गम और बहुत सारी तकलीफ़ें छुपी होती हैं। और दूसरी तरफ थॉमस अपनी वाइफ और अपने बेटे को लेकर शहर छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद एक जोकर थॉमस और उसकी वाइफ को मार देता है, लेकिन थॉमस के बेटे को छोड़ देता है। और थॉमस का ये बेटा वही लड़का है जो आगे चल के बैटमैन बनता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर यानी जोकर उससे डॉक्टर पूछती है कि तुम बिला वजह इतना ज़्यादा क्यों हंसते हो। तो जोकर कहता है कि तुम इस फीलिंग को नहीं समझ पाओगे। और ये कहकर जोकर वहाँ से बाहर आ जाता है और उसके पाँव पर खून लगा होता है। और इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि जब अमीरों के लिए अलग कानून हो और गरीबों के लिए अलग कानून, और जब गरीबों पर इतना जुल्म किया जाएगा तो वो मजबूर होकर हथियार उठाएंगे और पूरी दुनिया में तबाही फैल जाएगी। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।